السلام علیکم۔ مکہ میں ہونے والے ایگریمنٹ نے دنیا کے مسلمان ملکوں کو بہت حوصلہ دیا ہے۔ بہت سارے مسلمان ملک جو اپنے آس پاس کے ماحول سے بہت پریشان تھے، بہت انفلوئنس تھے، اب ان کو بھی موٹیویشن اور حوصلہ ملا ہے کہ اگر مسلمان ملک متحد ہو جائیں تو وہ ایک طاقت بن سکتے ہیں اور دشمن ان کو کسی طرح نہیں دبا سکتا۔ یہ وہ فیلنگ ہے جو ہر مسلمان ملک کے سربراہ کے اندر، مسلمان قوم کے اندر موجود ہے۔ زبان سے اس کا اظہار نہیں ہے لیکن عمل سے اس کا اظہار کسی طرح سامنے آ رہا ہے۔ اس کی جو لیٹسٹ صورت ہے وہ بنگلہ دیش کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے جی کہ اگر اب بھارت ہم سے چاہتا ہے کہ صدر بنگلہ دیش بھارت کا دورہ کریں تو پہلے بھارت کو اپنے معاملات کو درست کرنا پڑے گا، اور اس کو بنگلہ دیش کے خلاف جو وہ ریشہ دوانیاں کرتا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے اس کا سدباب کرنا پڑے گا۔ اور اس میں سب سے امپورٹنٹ CBM یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو بنگلہ دیش نے ڈیمانڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ حسینہ واجد جو اگست 2024 سے بھارت کے اندر موجود ہیں، وہاں بیٹھ کر بنگلہ دیش کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، بنگلہ دیش ملک کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں، بنگلہ دیش کی فوج کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ دنیا میں جو اس کا سب سے بڑا دشمن بھارت ہے اس کے اندر وہ موجود ہیں اور وہ بنگلہ دیش کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں۔ میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے، بھارت کی پوری مشینری استعمال ہو رہی ہے، اور اب بنگلہ دیش نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ آپ جب تک حسینہ واجد کو ہمارے حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ حسینہ واجد جو ایک مجرمہ ہے، اس نے قتل عام کرایا ہے بنگلہ دیش کے اندر، اس نے غیر قانونی طور پر بنگلہ دیش کی لیڈرشپ کو پھانسیاں دی ہیں، جماعت اسلامی کے بہت سارے قائدین کو پھانسیاں دی ہیں، اور پھر جو اگست 2024 میں جب وہ فرار ہوئی تو اس سے پہلے ایک موومنٹ جو بنگلہ دیش کے اندر چلی تھی، جب طالب علموں نے بنگلہ دیش کے اندر وہاں پر اتنے شدید مظاہرے کیے تھے کہ وہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا حسینہ واجد کو، تو اس دوران 300 سے زائد طلبہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہ تمام مقدمات تھے جو حسینہ واجد پر چل رہے تھے، اور پچھلے سال نومبر یعنی نومبر 2025 کے اندر حسینہ واجد کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی ان کی غیر موجودگی میں، جبکہ وہ بھارت کے اندر موجود تھی۔ اب بنگلہ دیش نے بھی حوصلہ پکڑا اس ایگریمنٹ کے بعد، بنگلہ دیش کو بھی یہ میسج ملا ہے کہ متحد ہو جائے اگر امت، اگر تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ کسی دباؤ میں نہیں آتے۔ اور پھر خاص طور پر سب سے بڑھ کر مئی 2025 کے اندر جب بھارت نے بزدلانہ حملہ کیا پاکستان کے اوپر، جب اس نے پاکستان میں 7 مقامات پر نشانہ بنانے کی کوشش کی، تو اس کے جواب میں پاکستان نے پہلی رات کو 6 طیارے تو مار گرائے تھے بھارت کے، اور اس کے بعد 10 مئی کو جب پاکستان نے ایک بھرپور حملہ کیا تھا بھارت کے اوپر، تو اس میں بھارت کو دھول چاٹنا پڑی تھی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑی تھی، گھٹنے ٹیک کر گڑگڑانا پڑا تھا، امریکہ اور دنیا کے بہت سے ممالک کو شامل کرنا پڑا تھا اور سیز فائر کرنا پڑا تھا جو پاکستان نے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا۔ اور اس کے بعد سے لے کر اب تک بھارت جو ہے وہ دھول چاٹ رہا ہے، دنیا میں اس کی عزت کم ہو چکی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہر روز ذلیل کرتا ہے، دنیا کا کوئی ملک اس کو منہ لگانے کو تیار نہیں ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان جس کے بارے میں وہ پہلے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اب وہ گھٹنے ٹیک کر اپنے انٹیلیجنس چیفز کو بھیج کر، اپنے سفارتکاروں کو بھیج کر، اپنے ہائی کمشنر کو وہاں بھیج کر جو ان کے صدر ہیں ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ملک کا دورہ کر لیں۔ اب ایسے میں بنگلہ دیش کے صدر کو بھی حوصلہ ملا ہے، بنگلہ دیش چاہتا ہے کہ اس کا ایک پڑوسی ہے، ایک بہت بڑا پڑوسی ہے، ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں، کیونکہ ہسٹوریکلی اس کے تعلقات اس کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں۔ پچھلے 55 سال کے اندر بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان بہت اچھے ایک ریلیشن شپ رہا ہے، اور ایک پڑوسی کے طور پہ ایک ریلیشن شپ ہونا بھی چاہیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جس طرح سے حسینہ واجد نے پورا ملک اٹھا کر بھارت کی گود میں ڈال دیا تھا، اور اس کی خارجہ پالیسی، اس کی دفاعی پالیسی، ہر چیز بھارت طے کر رہا تھا، تو اب یہ جو نئی گورنمنٹ ہے طارق رحمان کی، یہ نہیں تیار، یہ کسی طرح کا دباؤ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ بھارت کے ساتھ بہت اچھے ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنی شرائط پر بنانا چاہتے ہیں، اور یہ جو مکہ ایکارڈ ہے، جو مکہ ایگریمنٹ ہوا ہے، یہ ان کے لیے ایک بہت زبردست موو بنی ہے۔ اس سے ان کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں لیکن اپنی شرائط پر بڑھائیں، اور ان میں جو سب سے اہم شرط ہے وہ حسینہ واجد کی واپسی ہے۔ حسینہ واجد کی واپسی اگر ممکن ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہوگا، ایک بہت بڑا میسج ہوگا دنیا کے لیے کہ بھارت اپنی تمام تر انٹرفیئرنس جو بنگلہ دیش کے اندر ہے، بھارت جو مداخلت کرتا ہے فوجی پیمانے پر، فوجی سطح پر کرتا ہے، اس کے علاوہ سیاسی سطح پر کرتا ہے، اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اگر حسینہ واجد کی واپسی نہیں بھی ہوتی ہے تو ماہرین یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی موو ہے۔
بھارت کو بہت کچھ ماننا پڑے گا، بھارت کو بہت کچھ مذاکرات کی ٹیبل پر سرنڈر کرنا پڑے گا بنگلہ دیش کے سامنے، اور بنگلہ دیش ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے مطالبات کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق ان کے دباؤ سے آزاد ہو کر، ان کے سیاسی دباؤ سے آزاد ہو کر، ان کے پولیٹیکل دباؤ سے، ان کے فوجی دباؤ سے آزاد ہو کر سامنے آ سکے گا۔ اور اس طرح سے جب یہ مذاکرات آگے بڑھیں گے تو اس خطے کے اندر بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو بھی فروغ حاصل ہوگا۔ بنگلہ دیش کے لیے رام وار ہوگی کہ وہ جو مکہ ایگریمنٹ ہے اس طرح کے کسی ایگریمنٹ کا حصہ بن سکے، کیونکہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کی تو بہت خواہش ہوگی اور خواہش ہے کہ بنگلہ دیش اور اس طرح کے جو باقی ممالک ہیں وہ ان مذاکرات کے بعد ان کا حصہ بنے، ان ایگریمنٹس کا حصہ بنے، ایک پوری کی پوری ایک چین بنے دفاع کی، جو دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، جو مسلمانوں کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں، جو خطے کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو چیلنج کیا جا سکے۔ اسرائیل سب سے بڑا تھریٹ ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکے۔ پھر اس خطے کے اندر بھارت بہت بڑا جو چیلنج ہے، وہ جو خطرہ ہے اس کو چیلنج کیا جا سکے، بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے، پاکستان کے لیے بھی ہے۔ اور اگر بنگلہ دیش جو ہے اپنی شرائط منوانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اگر وہ دباؤ بنا لیتا ہے بھارت پر، تو اس طرح سے چین کو اثر و رسوخ حاصل ہوگا بنگلہ دیش کے اندر، اور چین زیادہ بہتر انداز میں بنگلہ دیش سے تعلقات بنا سکے گا، اور اس طرح سے مستقل بنیادوں پر بنگلہ دیش کو بھارت سے آزادی مل جائے گی۔ جو اس کو پولیٹیکلی اس کو انفلوئنس کیا جاتا تھا اور جو حسینہ واجد نے ایک میکینزم بنا دیا تھا، اس سارے سلسلے سے مکمل طور پر آنے والے دنوں کے لیے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اور بنگلہ دیش اور بھارت برابری کی بنیاد پر تعلقات بنا سکیں گے۔ کیونکہ بھارت پر پاکستان نے تو یہ ثابت کر دیا کہ جو آپ کو چودھری بننے کا شوق تھا، جو آپ کو علاقے کا ٹھیکیدار بننے کا شوق تھا، جو آپ کو امریکہ اور دوسرے ممالک آپ کو چانس دے رہے تھے کہ آپ جائیں اور چودھری بنیں اور یہاں پر خطے پر قبضہ کر لیں اور پڑوسی ملکوں پر دھونس دھاندلی کے ذریعے ان کو دباؤ میں لے آئیں، تو اس کا اب خاتمہ ہو چکا ہے۔ چین اب اس خطے میں ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، پاکستان ایک بہت بڑی دفاعی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے، جس نے اس خطے کے ایک بڑے ملک بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ ایسے میں بنگلہ دیش، پاکستان، چین ایک ریجنل ٹرائنگل بن رہی ہے، اور بھارت کے لیے ایک بہت بڑی تھریٹ ہے۔ اور جس حوصلے سے بنگلہ دیش کے جو پریزیڈنٹ طارق رحمان آگے بڑھ رہے ہیں، دوستی بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اپنی شرائط پر کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ڈپلومیٹک فرنٹ پر، اور بھارت کو ایک بہت بڑی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارت کے لیے بہت شرمندگی کا باعث ہے کہ وہ بنگلہ دیش جو پچھلے 16 17 18 سال سے بالکل اس کے پاؤں میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی ہر شرط مان رہا تھا، اس کے ہر مطالبے کو مان رہا تھا، اس کی ہر ڈائریکشن کو مان رہا تھا، اس کی ہر ہدایت پر آگے بڑھ رہا تھا، اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مذاکرات کر رہا ہے، اور یہ مذاکرات کا حوصلہ اس کو ملا ہے پاکستان کی اس جنگ کی وجہ سے، اب اس دفاعی معاہدے کی وجہ سے جس میں ترکیہ، پاکستان اور سعودی عرب شامل ہوئے ہیں، اور یہ آگے بڑھتے ہوئے دنیا میں ایک نیا گروپ بنا رہے ہیں، ایک نیا نیٹو بننے جا رہا ہے، اور اس نیٹو کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ جو دھونس دھاندلی اسرائیل کی جانب سے اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے مسلم ممالک پر ہو رہی تھی، اب وہ شاید ممکن نہ ہو سکے۔